بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال سکیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو مل جائیں تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے، مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بہت بڑے عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں دے دیں، یعنی غصہ اور شہوت۔ ان کو یہ دونوں چیزیں دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت بڑے مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خامد کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی شرک ہے اور قتل حق العباد، لاؤ شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے شراب پی لی اور مست ہو گئے۔ زہرہ نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروایا اور اپنے شوہر کو قتل بھی کروایا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرہ تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بھی ہوتے تھے میری بارگاہ الہی میں، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لان تان کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے، جس طرح قرآن میں آتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا، ہم دنیاوی عذاب کو منظور کرتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک
ایسے ہی شدید رہنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ تھے ہاروت اور ماروت، جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فرشتے ہیں اور بہت بڑے عبادت گزار تھے، لیکن ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے کہ وہ انسان کو ایک برا سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو بہت اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اور جس امتحان میں وہ فیل ہو گئے اور قیامت تک اس عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،